آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 28واں باب، اس کی 5ویں سے لے کے 7ویں آیت تک پڑھوں گی۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم خداوند کی آج فتح کے دن کو مناتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے ہمارے لیے فتح کو پایا، اور وہ فتح ہم انسانوں کے لیے تھی۔ وہ فتح کیا تھی ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ حوا اور آدم نے خدا باپ کی حکم عدولی کرتے ہوئے جس بات سے خدا نے منع کیا تھا، اس کو جب انہوں نے سر انجام کر لیا، تو وہ خدا کی نظر میں گناہ گار ٹھہرے۔ کیونکہ گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں تو وہ گناہ ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے خواہ بڑا ہے۔ ہم گناہ کو جب کر لیتے ہیں تو ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے سب سے پہلے شیطان کو ہوتا ہے، ابلیس کو ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ خدا سے ہم دور ہو جائیں، کیونکہ خدا نے ہم انسانوں کو بہت محبت سے، بہت پیار سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ خدا نے باقی جتنی بھی چیزیں بنائیں، خلق کی، خدا نے صرف کہا، لیکن خدا نے انسانوں کو اپنے ہاتھ سے خلق کیا، بنایا اور پیدا کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں سے کہ حوا اور آدم نے شیطان کے بہکانے سے گناہ کر کے خدا سے جدائی لی۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کیوں کیا۔ شیطان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے، اس کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ خدا کو انسانوں سے جس کو اس نے اتنے پیار سے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ خدا کو دکھ دینا چاہتا ہے، خدا کو تکلیف دینا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ خدا دکھی ہوں، خدا کی خوشی نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ منصوبے بناتا ہے، ایسے پلان کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ دکھی ہوں۔ خدا نے بہت پیار سے انسان کو جب بنایا تو خدا چاہتے تھے کہ یہ انسان جو ہے وہ میرے ساتھ رہیں، میں ان کے ساتھ بات چیت کروں، ان کا میرے ساتھ رابطہ رہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں سے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کرتے ہیں کہ آدم اور حوا کو ٹھنڈے وقت میں ان کو باغ عدن میں ملنے آتے تھے، کیونکہ خدا نے ان کو پیار اور محبت سے بنایا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا منصوبہ کیا تھا کہ وہ خدا کی اس خوشی کو لینا چاہ رہا تھا، خدا سے یہ خوشی چھیننا چاہ رہا تھا، خدا سے وہ خلق کیے ہوئے لوگ، انسان جو خدا نے بنائے تھے، اور خدا ان کو اولاد بنانا چاہتا تھا، اولاد بنا کر اولاد کی طرح ان کو گلے لگانا چاہتا تھا۔ وہ اس کا منصوبہ تھا، اور وہ اپنے منصوبے میں اس میں فتح مند بھی ہوا، جیتا بھی۔ اس نے حوا اور آدم کو بہکا کر خدا سے ان کو جدا کر دیا، ان سے گناہ کروا کے۔ تو ابلیس کا جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو منصوبہ ہے، پلان ہے، وہ جو چاہتا تھا اس نے وہ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو ہے وہ جیت گیا، شیطان انسانوں کے اوپر غالب آ گیا، اور وہ اس پلان کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے خدا کو انسانوں سے جدا کر دیا، انسانوں کو خدا سے جدا کر دیا، اور انسان خدا سے دور ہو گئے۔ یہ اس کا منصوبہ تھا۔ لیکن ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کیونکہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور ہمیں کیونکہ وہ اولاد انہوں نے بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیار کیا ہے، تو خدا نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان سے جدا ہوں۔ اس لیے خدا نے اسی وقت خدا نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنے انسانوں کو جن کو انہوں نے پیار سے خلق کیا تھا، اپنے پاس بلانے کا، اپنے پاس واپس لانے کا، اسی وقت دوبارہ سے ایک پلان بنایا، جس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا
तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत में देखते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब खुदा को मालूम है कि जो शैतान है वो इंसानों पर गालिब आ चुका है। अब हम फ़तह पा चुका है। अब ये दो लफ्ज़ हम ये देख रहे हैं कि गालिब और फ़तह, शैतान इंसानों पर पा चुका है। लेकिन खुदा की ये फ़िक्र थी कि इंसान हार चुके हैं, लेकिन खुदा चाहते थे कि इंसान दोबारा से फ़तह मंद हो जाए, दोबारा से फ़तह मिल जाए, दोबारा से गालिब आ जाएं और शैतान के ऊपर गालिब आ जाएं। तो खुदा ने उधर ही वादा किया कि वो तेरे सर को कुचलेगा। यानी इंसान, खुदा जानते हैं कि इंसान तो ये काम नहीं कर सकता कि वो शैतान को कुचले या शैतान को हराए या गालिब आए। अगर ऐसा मुमकिन होता तो आदम और हवा पहले से ही गालिब आ जाते और वो उसके मुकाबले में खड़े रहते। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब शैतान ने हवा को बहकाया तो वो फौरन बहक गई और उसने गुनाह कर लिया। तो इसका मतलब शैतान का हमसे गुनाह करवाना बहुत ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि हम आसानी से गुनाह कर लेते हैं और हम शैतान पर गालिब नहीं आते। ये खुदा को हमारी रूह की फितरत और कमज़ोरी मालूम थी, है और रहेगी। इस वजह से खुदा ने जब देखा कि ये आज हार गए हैं और गालिब नहीं आ सके, शैतान को नहीं कुचल सके, तो खुदा ने ये अपने अंदर जान लिया था। तो खुदा ने उसी लम्हे ये इंसानों के साथ वादा किया और खुदा ने ये प्लान बनाया कि मेरा बेटा, जो इकलौता बेटा है खुदावंद यीशु मसीह, वो आएगा और वो क्या करेगा, शैतान को कुचलेगा, और जो मेरे लोग हार चुके हैं इनको दोबारा से फतहमंदी मिलेगी। हम ये जो फतहमंदी का लफ्ज़ है, हम इसको देखते हैं खुदावंद के कलाम से कि जैसा खुदा ने जो वादा किया था कि मेरे जो लोग हैं वो जीत जाएंगे, यीशु मसीह की वजह से दोबारा से फतह मिलेगी। हम इसको देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 5वीं आयत, जो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, उसको मैं फिर से 5वीं आयत को पढ़ूंगी। फरिश्ता ने औरत से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। यहाँ पर वाज़िह लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए। हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 29वीं आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। इसका मतलब है कि जिसका वादा हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि खुदा ने इंसानों के साथ किया कि मैं अपना बेटा भेजूंगा। जब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास आते देखा तो रूहुल कुद्स ने उसके दिल में डाला कि ये वही बर्रा है जिसका वादा खुदा ने पैदाइश में इंसानों के लिए किया, कि जो इंसान बासानी शैतान के कहने पर गुनाह करके हार चुके हैं और बार बार हारते हैं, ये यीशु क्या करेगा, उस दुनिया यानी इंसानों का गुनाह अपने ऊपर उठा लेगा। अब यीशु मसीह ज़मीन पर आ गए और गुनाह अपने ऊपर, यहाँ पर अभी सिर्फ हमें नबूवत की जा रही है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ से, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी उसने सिर्फ देखा है और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मनादी का जो काम है अभी शुरू करना है। तो जब शुरू करने से पहले ये नबूवत की गई, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम देखते हैं मत्ती की अंजील में जो अभी मैंने पढ़ा, उसकी इससे पहले मैं एक और आयत बोलना चाहूँगी। लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जब यीशु मसीह के ऊपर गुनाह आएंगे तो इसका मतलब है गुनाह की वजह से मरेगा कौन, यीशु। गुनाह किसके ऊपर आ रहे हैं, यीशु पर। मौत किसको मिलेगी, यीशु का, क्योंकि गुनाह आ गए। अभी हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। इसका मतलब है कि जो वादा खुदा ने किया कि मैं बेटा भेजूंगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि हाँ वो आएगा और वो गुनाह अपने ऊपर ले लेगा, और अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम मत्ती की अंजील में इस वक्त देखते हैं कि वो मसलूब हो गया। इसका मतलब है कि गुनाह भी ऊपर उठा लिए, वादा पूरा
ہو گیا، گناہ اٹھا لیے، اور گناہ کی وجہ سے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یہ خدا کا انصاف ہے کہ جب کوئی بھی جان چھوٹا گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، گناہ کی سزا خدا کے حضوری میں یہی راست بازی ہے کہ موت ملے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو موت مل گئی۔ اب ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو موت مل گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 6 آیت میں، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا یعنی مردہ پڑا تھا، مر گیا تھا، جس کو مصلوب کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، کوٹا گیا تھا، جس کو ستایا گیا تھا، جس کے اوپر تھوک پھینکے گئے تھے، جس کو مکے مارے گئے تھے، جس کو تھپڑ تماچے مارے گئے تھے، جس کو لان تان کیا گیا تھا، طرح طرح کے الزام جھوٹے لگائے گئے تھے، کیل ٹھونکے گئے تھے ہاتھوں پاؤں میں، اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا، اور کوڑے مارے گئے تھے۔ اب یہ تمام زخم دے کر خداوند یسوع مسیح مر گئے، اور وہ قبر میں جہاں پر انہوں نے رکھا تھا، لکھا ہے وہ یہاں پر پڑا تھا۔ اب اس سے پہلے لکھا ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، ٹھیک ہے، خداوند نے گناہ اوپر لیے، خداوند مر گئے۔ اگر ہم مر گئے تو پھر وہ جی کیوں اٹھے؟ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی بائبل کے مطابق، کیونکہ جب خداوند پیدا ہوئے، پیدائش سے لے کے خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر مرنے تک، خداوند یسوع مسیح کی پوری لائف ہسٹری، ساری باتیں، سب کچھ، کہاں بیٹھے، کن کے ساتھ کیا بات کی، کہاں گئے، ہر ایک بات کا ڈیٹیل سے ہر چیز واضح طور پر بائبل مقدس میں بتائی گئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرا گناہ ثابت کرو۔ خداوند یسوع مسیح میں کوئی گناہ نہیں پایا گیا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ان کو مصلوب کیا جا رہا تھا، اتنا تشدد کیا جا رہا تھا، اتنی تکلیف دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے منہ سے ایک گالی بھی نہ نکلی، کوئی ایسی مکر کی بات خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نہ نکلی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اس زمینی سفر میں جو انہوں نے ہماری خاطر کاٹا، ایک بھی گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہلکی سی بھی کوئی مسٹیک، غلطی نہیں کی۔ اس کی وجہ سے ان کی روح جو ہے وہ تو پاک ہے۔ تو جب روح پاک ہے خداوند یسوع مسیح کی، تو خداوند نے جب کوئی گناہ نہیں کیا تو گناہ کی وجہ سے وہ کیوں مرے رہتے؟ ان کی اپنی روح کی وجہ سے وہ دوبارہ جی اٹھے، لیکن ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اس میں ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، خدا باپ نے کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ فیور نہیں دی کہ جی یہ میرا بیٹا، یہ مر گیا، میں اس کو دوبارہ ایویں ہی زندہ کر لوں، ایسے ہی کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ خدا جو بھی کام کرتے وہ انصاف کی روح سے کرتے ہیں۔ خداوند کے نزدیک کوئی بھی فیورزم، کوئی بھی تفرقہ نہیں چلتا۔ خداوند جو ہے وہ اپنے انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب حوا اور آدم ہار گئے، اور خدا کو معلوم تھا کہ یہ اگلی دفعہ بھی ایسا ہوگا، بار بار ایسا ہوگا، شیطان ان کے پاس آئے گا اور یہ گناہ کریں گے، شیطان ان کو بہکائے گا، ان کے دل میں گناہ ڈالے گا، ان کے ذہن میں گناہ ڈالے گا، گالیاں، غصہ، لڑائی جھگڑے، زنا کاری، شراب، طرح طرح کی جادوگر، ہر طرح کی جو بھی گناہ جو ہے وہ ان کے اندر ڈالے گا، یہ بآسانی کر لیں گے۔ لیکن جب میں ان کو معاف بھی کر دوں گا یہ پھر گناہ کریں گے، پھر میں معاف کروں گا پھر گناہ کریں گے۔ لیکن یہ خلاصی نہیں ہے، کیونکہ گناہ اگر خداوند معاف کر رہے تھے کہ چلو یہ میرے بچے ہیں، لیکن خدا نے یہاں پر ناانصافی نہیں دکھائی۔ گناہ کی مزدوری موت ملنی تھی، اس لیے خداوند چاہتے تھے کہ خدا باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے بچے ہیں، جن کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ کمزور روحیں ہیں، یہ شیطان سے جیت نہیں سکتے، یہ بار بار ہاریں گے اور یہ شیطان کو کچل نہیں سکتے۔ تو خدا نے اسی وقت یسوع مسیح کو کچلنے کے لیے بھیجا۔ اگر خدا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم گناہ کیا ہے تو خدا ہمیں موت دے دیتے، ظاہر ہے گناہ کی مزدوری موت ہے،
تو حوا اور آدم اور اس کے بعد بھی سارے جتنے بھی انسان ہیں سب بے شک تھوڑا گناہ کریں زیادہ کریں سب کو موت ملنی تھی، لیکن ہم جی نہیں اٹھتے، دوبارہ سے ہم جی نہیں اٹھ سکتے تھے، ہم دوبارہ سے زندہ نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہ کیا تھا اور ہماری روح میں گناہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہتا۔ لیکن یسوع مسیح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ گناہ ہمارے لیے اس لیے وہ مر گئے، مصلوب ہو گئے، سزا ان کو ہمارے گناہوں کی ملی، لیکن وہ جی اس لیے اٹھے کیونکہ خود ان کے اندر انہوں نے اپنی ذات میں، اپنی روح میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے پورے بدن میں، اپنے پورے چال چلن میں، اپنے کسی بھی حصے میں گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ جی اٹھے۔ اگر ہمارے ساتھ خدا ایسا کرتے کہ جی خداوند ہم سب کو صلیب پہ چڑھا دیتے کیونکہ ہم نے گناہ کیا تھا اور ہم گناہ کرتے ہیں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے، اس کا مطلب ہر جان نے گناہ کیا، تو پھر ہر جان کو خداوند کیا کرتے؟ صلیب پر چڑھا دیتے۔ لیکن ہم صلیب پر چڑھنے کے بعد تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھ نہیں سکتے تھے، تیسرے دن تو چھوڑو، ہم لوگ 1000 سال کے بعد بھی نہیں جی اٹھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری روح جو ہے وہ گندی ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے اور اس کی سزا ہمیں ملنی ہے، اور وہ ہے موت، ابدی اور ہمیشہ کی موت، اس لیے کیونکہ ہمارے اندر گناہ ہے، بدی ہے، وہ ہم جی نہیں سکتے تھے۔ گناہ کی وجہ سے ہم زندگی نہیں پا سکتے تھے۔ زندگی صرف ان کو ملتی ہے جو پاک ہے، جس کا دھیان خداوند میں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی جو روح ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو روح ان کے اندر ہے، ان کی ذات نے گناہ نہیں کیا کیونکہ خدا نے انصاف کے ساتھ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، لیکن ہماری وجہ سے، ہماری خاطر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو گئے، مر گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں نے بتایا کہ جو شیطان ہے اس کا ایک منصوبہ ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس نے چاہا وہ اس نے پورا کر لیا، اس نے اپنی مرضی پوری کر لی، اس کا مطلب ہے وہ جیت گیا، تو شیطان جیت گیا۔ لیکن اسی وقت خدا نے بھی ایک منصوبہ بنایا اور ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ وہ منصوبہ خدا نے جو منصوبہ بنایا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو خدا کیسے پورا کر رہے ہیں کہ خدا نے کہا وہ سر کو کچلے گا، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ مصلوب ہوا، لیکن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، اس کا مطلب جو منصوبہ خدا نے باندھا تھا وہ خدا نے پورا کیا، اور خدا بھی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں شیطان نے انسانوں پر غالب آ گیا، شیطان جیت گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسی وقت جو خدا نے منصوبہ بنایا، خدا جیت کے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو خداوند یسوع مسیح کا ہم نعرہ پہلے لگائیں گے خدا باپ کا، کہ خدا باپ نے جو وعدہ کیا، جو منصوبہ بنایا، وہ خدا باپ نے اپنے بیٹے میں پورا کیا، اور خدا باپ کامیاب اپنے بیٹے میں ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کو جلال ملا۔ دوسری کامیابی ہم فتح دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی، کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں زمین پر آ کے، ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ بتایا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کی مرضی یہ پوری کرتا ہوں کہ میں اپنی جان اپنے بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے لیے کہا کہ جو میں کام اپنے باپ کی تابعداری کرنے کے لیے چنا گیا ہوں، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، وہ مقصد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس مقصد کو پورا کیا، مصلوب ہوا اور جی اٹھا۔ تو خداوند یسوع مسیح فتح یاب ہوئے۔ اب ہم یہ دونوں فتح دیکھتے ہیں کہ خدا باپ بھی یسوع مسیح میں فتح یاب ہوئے، یسوع مسیح فتح یاب ہوئے۔ سب سے پہلے ہم فتح یاب اور غلبے کی میننگ دیکھتے ہیں کہ جب فتح جو ملتی ہے، میننگ ہم آلریڈی دیکھ چکے، جب فتح ملتی ہے اس کی خوشی اور نعرے کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، یا کوئی آپ کا کوئی پلان یا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، یا کوئی بچہ جب وہ پاس ہو جاتا ہے، یا جو اس نے دل میں سوچا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ آئے یا اچھی پوزیشن لے لے، سارا کچھ وہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کا ارادہ باندھتا ہے اور جب اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے، تو کیا ہی خوشی ہوتی ہے اس کی،
وہ کتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ جو میں نے چاہا، جو میں چاہ رہا تھا، جو میری مرضی تھی، جو میری چاہت تھی، جو میری خواہش تھی، جو میں چاہتا تھا کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں، تو جب وہ جیت جاتا ہے، اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے، تو کتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ کی کتنی خوشی ہوگی کہ خدا باپ ہم انسانوں کو واپس اپنے گلے لگانا چاہتے تھے۔ خدا باپ واپس چاہتے تھے کہ یہ میرے بچے میرے پاس لوٹ آئیں۔ تو جب خدا باپ کی یہ مرضی اور چاہت پوری ہوگی، تو آج خدا باپ کتنے خوش ہوں گے کہ خدا باپ جو ہیں انہوں نے جو چاہا وہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کتنے خوش ہوں گے سب سے پہلے اس بات سے کہ انہوں نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس کے بعد وہ خداوند یسوع مسیح اس بات سے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں غالب آ گیا، میں نے اپنے باپ کا کام پورا ٹھیک کامل طور پر کر دیا، راست بازی کے ساتھ۔ کوئی غلط کام نہیں ہوا، کچھ بھی غلط خداوند یسوع مسیح سے نہیں ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح کتنے زیادہ خوش ہوں گے۔ تو فتح جو ہے وہ خدا باپ کی، خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کو، خدا باپ کو اور خداوند یسوع مسیح کو، فتح لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہارے تو خداوند نہیں تھے، نہ خدا باپ ہارے۔ ہارا کون؟ ہم انسان۔ کس سے؟ شیطان سے۔ تو مقابلہ تو ہم دونوں میں تھا، انسانوں میں اور شیطان میں، لیکن فتح ان دونوں نے پائی۔ کس لیے وہ سارا کام کیا گیا؟ فکر کس کو تھی؟ سب کچھ کرنے کی۔ اور آج جو فتح ہم مسیح یسوع میں پا رہے ہیں، وہ ہماری فتح مفت ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ منصوبہ خدا باپ نے باندھا، قربانی خدا باپ نے اپنے بیٹے کی دی، زمین پر آ کر خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیج کر اس جدائی کو محسوس کیا، اس جدائی میں رہے وہ، اور کتنا دکھ اٹھایا ہوگا جب خداوند یسوع مسیح زمین پر ان کا اکلوتا بیٹا اتنا دکھ اور ذلت اور رسوائی اٹھاتا ہے۔ تو خدا باپ یہ سب کچھ کس کے لیے؟ ہم انسانوں کی فتح کے لیے برداشت کر رہے تھے۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی زمین پر آ کے، خداوند یسوع مسیح کو فتح کی ضرورت نہیں تھی، نہ خدا باپ کو ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فتح کس کے لیے لی؟ ہم انسانوں کے لیے لی۔ تو خداوند یسوع مسیح وہ مفت فتح ہمیں مل گئی۔ تو ہم دونوں کی فتح میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح ایکچولی حقیقی فتح کی ضرورت ہم انسانوں کی تھی، خداوند کی نہیں۔ لیکن جو فتح ہمیں مفت مل گئی، نہ ہم نے منصوبہ باندھا، نہ اس کے لیے کوئی قربانی کی، اور نہ اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی، نہ اس کے لیے محنت کی، نہ کوئی دکھ اٹھایا، نہ کوئی بھی تکلیف اٹھائی، نہ کسی آزمائش میں سے گزرے، اور ہمیں مفت یہ فتح مسیح یسوع پر صرف اور صرف ایمان لانے کے باعث مل جاتی ہے۔ تو آج فتح کا دن ہے۔ آج ہم نے خدا باپ کی بھی فتح کی خوشی منانی ہے، خدا باپ کے ساتھ مل کے خداوند یسوع مسیح جو فتح پائی انہوں نے، کہ انہوں نے اپنے باپ کے کام کو پورا کیا، اور خود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور سارا کام راستی کے ساتھ پورا کیا، ان کی بھی فتح۔ اور جو مفت ہمیں خدا باپ اور خدا بیٹے کے وسیلہ سے جو فتح ہمیں نصیب ہو گئی، ہم نے اس کی بھی فتح منانی۔ اب یہ فتح ہماری زندگی میں کیسے کام آئے گی؟ خدا باپ کی فتح، یسوع مسیح کی فتح ہماری زندگی میں تب فتح ہم لوگ پائیں گے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر نظر کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کو گنتی کی کتاب، اس کا 21واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جو سانپ کا کاٹا ہوا ہے، کیونکہ جب سانپ ڈستا ہے، کاٹتا ہے، تو اس کا جو زہر ہوتا ہے وہ موت کی طرف ہی لے جاتا ہے، اور لوگ اس وقت مر رہے تھے۔ لیکن موسیٰ چاہتا تھا یہ لوگ شفا پائیں، بچ جائیں، لیکن اس وقت کوئی علاج کچھ بھی نہیں تھا اور وہ مر ہی رہے تھے۔ لیکن صرف ایک ہی علاج تھا جو کہ مفت تھا، کہ آپ صرف نظر کرتے ہو۔ تو لکھا ہے کہ جو اس پر نظر کرے گا وہ سانپ کا ڈسا ہوا اس پر اثر نہیں کرے گا، اور وہ جیتا بچ جائے گا، وہ نہیں مرے گا، نہیں ہلاک ہوگا۔ اسی طرح ہم بھی آج مسیح یسوع کی صلیب کی طرف جب دیکھتے ہیں، تو جو ہم ڈسے ہوئے ہیں شیطان نے ہمیں کیسے ڈستا ہے؟ جب وہ ہمیں
ہم سے گناہ کراتا ہے۔ اور حوا کو اور آدم کو کیسے ڈسا؟ جب اس نے کیا کروایا؟ گناہ کرایا، تو ان کے اندر موت کا جو ڈنگ تھا وہ چلا گیا، اور اب اس کی وجہ سے انہوں نے مر جانا تھا۔ لیکن اگر ہم بھی اسی طرح جب طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور حوا اور آدم کے گناہ بھی ہمارے اوپر آتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ موت کے، شیطان کے ڈسے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہمارے اندر جو ڈنگ ہے وہ ہمیں موت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم جیتے رہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح جیسا کہ اس وقت خدا نے حل نکالا، خدا نے کہا کہ تم لوگ اس کے اوپر نظر کرو، اس بلی پر نظر کرو تو تم لوگ بچ جاؤ گے۔ آج بھی اگر ہم اس فتح پر نظر کریں تو ہم وہ ڈسا ہوا جو ہمارے اندر گناہ ہے، جو ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے، جس کا نتیجہ موت ہے، ہمیشہ کی موت ہے، ہمیشہ کی آگ ہے، ہم اس میں سے بچ سکتے ہیں بغیر محنت کے، صرف اور صرف اس ایمان سے کہ ہم نے اس کے اوپر نظر کرنی ہے اور ہم نے اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے فدیہ دیا، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کے ہماری خاطر مر چکے ہیں، اب ہم آزاد ہیں۔ یہ خدا نے منصوبہ ہمارے لیے بنایا اور اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ اگر ہم اس چیز پر ایمان رکھ لیں تو ہمارے اوپر شیطان کے ڈسنے کا کوئی بھی اثر نہیں رہ جائے گا، گناہ کا کوئی اثر نہیں رہ جائے گا، وہ گناہ ہمیں موت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، بلکہ مسیح یسوع کی قربانی ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جائے گی۔ اور خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور آج ہم جو فتح کا دن مناتے ہیں وہ آج صرف آج ہی نہیں بلکہ روزانہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک اس فتح کو پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس فتح میں شامل ہو سکیں اور اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی موت سے بچا سکیں۔ تو یہ آج ہم سب انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے گناہ اٹھا گئے، اس کا مطلب ہے کہ صرف کرسچنز نہیں جو کلام سن رہے ہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے جو دنیا میں پیدا ہوا تھا، ہے اور آنے والا ہے، ہر شخص کا گناہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ تو جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا، جو کوئی بھی صلیب پر نظر کرے گا، وہ یقیناً بچے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دیں۔ ہاللویہ، آمین۔